السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے زمانے کی قسم پڑھا تھا اور میں ویڈیو چینج کر کے اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو یعنی کہ بہت ساری باتیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس لیے چنندہ ویڈیو میں آپ تک لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج ہم سبھی ایڈجیکٹو کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت کہتے کسے ہیں اور صفت کی کیا تعریفیں ہوتی ہیں اس کو دیکھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں، ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں، عبارت کو پڑھ کر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عبارت کو غور سے پڑھیے۔ اب میں عبارت کو پڑھ رہا ہوں، آپ سبھی اسٹوڈنٹ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں، آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ کہہ رہے صفیہ اپنے بیٹے راشد اور بیٹی کوثر کو لے کر کھلونوں کی دکان پر گئیں۔ صفیہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے بیٹے راشد اور بیٹی کوثر کو لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ کھلونے کے دکان پر۔ وہاں خوبصورت کھلونے تھے، بہت ہی خوبصورت کھلونے تھے۔ ایک سفید بلی لال سائیکل چلا رہی تھی، کچھ جاپانی گڑیا تھیں، ہندوستانی گیندے اور بلے بھی تھے۔ چکنی مٹی کے بنے ہوئے کچھ پھل تھے جو بالکل اصلی پھل معلوم ہو رہے تھے۔ ایک طرف چند کتابیں اور کچھ کاپیاں بھی تھیں۔ کوثر نے جاپانی گڑیا لی، راشد نے 2 بلے اور کچھ کاپیاں لی۔ صفیہ نے کہا، اتنی ساری چیزیں؟ صفیہ نے کیا کہا؟ اتنی ساری چیزیں۔ اب یہ اس تصویر کے ذریعے آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں، بلے ہیں، کاپیاں ہیں، ایک سفید بلی ہے جو سائیکل چلا رہی ہے، ایک گڑیا ہے۔ کیا ہے؟ گڑیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سبھی دیکھ پا رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس عبارت میں آپ نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ ان کی کسی خصوصیت کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے خوبصورت کھلونے، سفید بلی، لال سائیکل، جاپانی گڑیا، ہندوستانی گیندے، چکنی مٹی، اصلی پھل، چند کتابیں، کچھ کاپیاں اور اتنی ساری چیزیں وغیرہ۔ آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ صفت کی کئی قسمیں ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم سبھی دیکھیں گے جو اس صفت کی قسموں میں سے آتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ صفتیں ذاتی ہیں، صفتیں نسبتی بھی ہوتی ہیں، صفتیں عددی بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بس آپ عبارت کو دیکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ ہائی لائٹڈ جو آپ کے سامنے عبارتیں ہیں اس کو دیکھیں۔ کہہ رہے کہ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے خوبصورت، سفید، چکنی مٹی، چکنی، اصلی، چند، کچھ اور اتنی ساری، یہ سبھی ایک خصوصیت ہے۔ چیزوں کی کیا ہے؟ خاصیتیں ہیں۔ خوبصورت یہ بھی خاصیت ہے، سفید ہونا یہ خصوصیت میں آ گئی، چکنی یہ بھی خصوصیت ہے، اصلی یہ بھی خصوصیت ہے۔ انہی ساری چیزوں کا نام کیا ہے؟ صفت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کہہ رہے کہ اوپر دی ہوئی عبارت میں اسم کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، انہیں الگ الگ زمروں میں بانٹ کر دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا کہ صفت کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس ہائی لائٹڈ کالم کو پڑھیں گے
کہ وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالات یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، یعنی جس کی ایکچولی اس کی خود کی جو صفت یا حالت یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، جیسے خوش مزاج، خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، ذہین، بے چین، شریف، نفیس، اچھا، برا وغیرہ۔ یہ سبھی کیا ہے؟ صفت ذاتی کی مثالیں ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں، یعنی کسی دوسری چیز کے نسبت کے بنا پر اگر اس کی خاصیت یا خوبی بتائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں، اور نسبت کا مطلب ہی ہوتا ہے رشتہ، تو کسی رشتہ کے بنا پر اگر اس کی خاصیت بتائی جائے وہ صفت نسبتی بولتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ہندوستانی بلی، تو یہ کیا ہوا؟ بلی کی نسبت کس سے؟ ہندوستان سے ہو گئی۔ جاپانی گڑیا، یہ کیا ہوا؟ یہ بلی کی نسبت ہندوستان سے اور گڑیا کی نسبت جاپان سے۔ شال، کشمیری شال، یہ شال کی نسبت کس سے ہو گئی؟ کشمیر سے، ٹھیک نہیں؟ عربی گھوڑا، عربی گھوڑا، گھوڑا کی نسبت کس سے ہوئی؟ عرب سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کسی رشتہ کے بنا پر ہے، تعلق کے بنا پر ہے۔ تو جو نسبتیں، جو خاصیتیں کسی رشتے کے بنا پر، تعلق کے بنا پر اگر ظاہر ہو اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ ان کلموں میں ہندوستانی، ان کلموں میں کیا ہے؟ ہندوستانی، جاپانی، کشمیری، عربی، یہ سبھی کیا ہے؟ صفت نسبتی ہے۔ یہ سبھی کیا؟ صفت نسبتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اگلا دیکھتے ہیں کہ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں، یعنی جس سے تعداد یعنی گنتی ظاہر ہو، جیسے 2 بلی، تو یہ بلی کی تعداد ظاہر ہو رہی ہے تو یہ صفت عددی ہو گئی۔ چند کتابیں، یہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے، بٹ یہ تعداد اس سے پتہ چل رہا ہے۔ کچھ کاپیاں، 10 خواتین اور اتنے سارے لوگ وغیرہ، یہ سبھی صفت عددی کی مثال ہے۔ اب صفت مقداری، مقدار کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وزن ہے، نہیں کتنا ہے، کلو گرام، یہ سبھی کہ وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ جیسے 2 کلو مٹھائی، پاؤ بھر چینی، 2 کلو مٹھائی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، چٹکی بھر نمک اور 1 لیٹر دودھ وغیرہ۔ اب یہ سبھی کیا ہوا؟ مقدار ہوا۔ ان میں 2 کلو، پاؤ بھر، 5 میٹر، چٹکی بھر اور 1 لیٹر صفت مقداری ہے، مقدار ہے، وزن ہے، ٹھیک۔ تو صفت عددی، صفت مقداری آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو گنتی کے اعتبار سے اگر کسی کی خصوصیت یا خوبی ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں، جو وزن کے اعتبار سے کسی کی خوبی، خاصیت ظاہر ہو صفت مقداری کہتے ہیں، اور جو اس کی ذاتی صفت کو ظاہر کرے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سبھی آگے کلاس لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔